پاکستان تحریک انصاف کا انتہائی غیر معمولی جو اجلاس ہے ختم ہو چکا ہے۔ سلمان راجہ صاحب، شاہد خٹک، نعیم حیدر پنجو صاحب باہر آ رہے ہیں۔ سلمان راجہ صاحب بتائیے گا، آج انتہائی غیر معمولی اجلاس تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو خبریں تھیں اس حوالے سے لائے عمل دینا تھا، کیا بڑے فیصلے آج کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، یہ پچھلے 2 سال میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ نیشنل اسمبلی کے ممبران، سینیٹرز، کے پی اسمبلی، پنجاب اسمبلی، بلوچستان سے بھی دوست یہاں موجود تھے، تنظیمی عہدیداران بھی موجود تھے، اور وجہ اس اجتماع کی یہ تھی کہ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو منگل والے دن بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی کی جانب سے ہمیں مصدقہ اطلاعات ملی ہیں، وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ خان صاحب کی آنکھ میں کئی دنوں سے، ہفتے سے زیادہ سے درد تھا، ان کو نہیں دکھایا گیا ڈاکٹروں کو، جیل کے ڈاکٹر ہی دیکھتے رہے جن کی کوئی اس حوالے سے ایکسپرٹیز نہیں تھی۔ پمس سے جب ایک ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے اصرار کیا کہ خان صاحب کو فوراً ہسپتال داخل کیا جائے، وہاں ان کے اوپر کوئی پروسیجر ہوا، تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور پمس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا، ڈاکٹر عاصم یوسف جو خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ سامنے ہے کہ پمس میں متعلقہ اسپیشلٹی رکھنے والا کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں جو ریٹنا کا ایکسپرٹ ہو۔ تو یہ تمام صورتحال ایسی ہے جس کے حوالے سے ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ آپ جانتے ہیں، ہم نے اڈیالہ کے باہر بھی ایک دھرنا کیا، سپریم کورٹ کے باہر کیا، چیف جسٹس صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اٹارنی جنرل سے ملاقات ہوئی، ہمیں یقین دلایا گیا کہ خان صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ فی الفور مل جائیں گی۔ آج دن تک وہ ہمیں نہیں ملی۔ تو ایسی صورت میں ہماری پارٹی، پاکستان کے عوام کسی صورت خاموش بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج ہم ملے ہیں، پوری صورتحال ہم نے پارلیمنٹیرینز کے سامنے رکھی ہے۔ یہ سب کل سپریم کورٹ کے سامنے جمع ہوں گے، ایک یادداشت ہم پھر سپریم کورٹ کو دیں گے، اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے حلقوں میں جائیں گے 8 فروری کے لیے۔ جو ووٹ لوٹا گیا تھا وہ اپنی جگہ بات ہے، وہ ایک بہت بڑا اس ملک کی تاریخ کا سانحہ ہے۔ کس طرح کروڑوں لوگوں کے ووٹ کو آپ نے رد کیا، ان کو بھیڑ بکری سمجھا، انسان نہیں سمجھا، اور اس کے ساتھ اب جو انسانیت سلوک خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جیل میں، یہ ایک جو فسطائیت ہے اس کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہے جس کا اس قوم کو سامنا ہے۔ تو اس کے خلاف انشاءاللہ قوم، آپ دیکھیں گے 8 فروری اور 8 فروری کے بعد ہر دن یہ مزاحمت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ قوم تیار نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک ہو، جمہوریت کو لوٹا جائے، اس ملک میں فسطائیت کا نظام ہو۔ تو ہم نے پوری قوم کو آواز دی ہے، اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ پوری قوم نے لیڈر بن کے باہر نکلنا ہے، اس عمل میں شامل ہونا ہے پرامن طریقے سے لیکن عزم کے ساتھ۔ 8 فروری والا دن ہڑتال کا دن ہے، پہیہ جام کا دن ہے، شٹر ڈاؤن کا دن ہے۔ شام کو ہم نے کہا ہے کہ مغرب کے بعد مشعل بردار ریلیاں نکلیں، لیکن یہ کوئی آخری مارکہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی ہر دن ہم یہ کہیں گے قوم کو کہ آپ نے ٹی وی پہ انقلاب نہیں دیکھنا۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوگا کہ کسی ایک چوک پہ ایک ٹرک آئے گا، اس کے ساتھ 20-30 ہزار لوگ ہوں گے اور فسطائیت کا 78 سال سے کھڑا نظام گر جائے گا۔ یہ تب ہوگا جب ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر گاؤں میں لوگ باہر نکلیں گے، اپنی آواز بلند کریں گے، پرامن طریقے سے اپنا آئینی حق استعمال کریں گے۔ دھرتی پر چلنے کا حق آرٹیکل 15 آپ کو یہ حق دیتا ہے، آواز بلند کرنے کا حق آرٹیکل 19، اکٹھے بیٹھنے کا، اکٹھے آواز بلند کرنے کا حق آرٹیکل 17۔ تو اپنے آئینی حقوق کا استعمال کرو اور ملک کی تقدیر کو بدلو۔ یہ اب ہم نے کرنا ہے، اور فتح ہمارے بہت قریب ہے۔ آج یہ جو اجتماع یہاں ہوا، اسی کا آج اعادہ کیا گیا۔ تمام پارلیمنٹیرینز واپس جا کے 4 کروڑ عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ان سے مکالمہ کریں گے، اور اب ہم ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا سلمان راجہ صاحب، جو نظریں تھی آج کے جو اجلاس تھا اس پر یہ تھا کہ شاید کوئی بڑی کال آنے والی ہے، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو تشویشناک خبریں تھی اس حوالے سے کوئی لائے عمل آئے گا، لیکن ابھی لگ آپ کی باتوں سے رہا ہے کہ 8 فروری فوکسڈ ہے، اور 8 فروری اگر کامیاب ہو جاتا ہے آپ کی کال تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ راجہ صاحب، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے یا ان تک جو رسائی ہے ذاتی ڈاکٹرز کی، اس حوالے سے کیا لائے عمل ہے؟ دیکھیں، کل ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، ہم نے کورٹوں میں درخواستیں بھی دائر کی ہیں، پٹیشنیں دائر کی ہیں، لیکن اگر یہ نہیں ہوتا، اگر خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان تک رسائی کے حوالے سے اور ان کی رہائی کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوتی، تو یہ ہم نے قوم کو یہی کہا ہے نا کہ اس قوم کو اپنی آواز بلند کرنا ہوگی۔ ہڑتال ایک بہت مستند طریقہ ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ جب 25 کروڑ لوگ ایک نظام سے بیزاری کا اظہار کر دیں تو وہ نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ پہیہ جام کرنا، قلم رکھ دینا، گھر میں رہنا، دفتر نہ جانا، یہ تمام وہ آئینی اور قانونی راستے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں، اور ہم یہ کریں گے۔ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی یلغار ہو کسی مخصوص مقام پر، اس کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی لائے عمل ہے
اچکزئی صاحب نے, علامہ ناصر نے بالآخر وہ طے کرنا ہے, خان صاحب نے ان کو یہ اختیار دیا ہے, لیکن ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. اچھا راج صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کب تک آپ لوگ ویٹ کریں گے, یا پھر یہ آپ لوگ اپنی تحریک جاری رکھیں گے, کوئی ڈیڈ لائن حکومت کو دیں گے کہ بھئی اب تب تک ہم کوئی تحریک اعلان نہیں کریں گے اور اس تاریخ کے بعد جو ہے ہم پھر برداشت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے تحریک سے پھر آپ کے ذہن میں وہی ہے نا کہ ایک چوک کی جانب یلغار ہو, یہ نہیں ہوتی تحریک, صرف یہ نہیں ہے مزاحمت کا صحت واحد کے حوالے سے طریقہ. جو آپ لوگ کی صحت کے حوالے سے- ہسپتال منتقلی کے حوالے سے آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں اس حوالے سے. ہاں دیکھیے ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. ملک میں اگر پہیا جام ہو جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خان صاحب تک نہ صرف رسائی حاصل ہوگی, نہ صرف ان کو ان کے ذاتی معالجین سے معائنہ ملے گا, وہ آزاد بھی ہو جائیں گے. تو آپ نے پوری قوم کو یہ پیغام دینا ہے, یہ سمجھانا ہے کہ قوم پوری, ہر فرد لیڈر ہے. آپ نے انتظار نہیں کرنا کہ کوئی ویگن آئے, کوئی بس آئے اور آپ ایک چوک کی جانب بڑھ جائیں. آپ نے ہر روز اپنی آواز ہر جگہ اٹھانی ہے, آپ جہاں بھی کھڑے ہیں. اس میں سلمان راجہ صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلوں. دیکھیں 9 مئی کو جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو پورے پاکستانی قوم اپنے چوکوں کے اوپر نکلی, اپنے ضلعوں میں نکلی. تو جب بڑی تعداد میں لوگ نکلے, آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو پروٹوکول کے ذریعے سپریم کورٹ لے کے گئے, وہاں سے ان کی رہائی ممکن ہوئی. اور یہی اب پلان ہے. ابھی جو اسٹریٹ موومنٹ جاری ہے, سہیل آفریدی صاحب کو جو ڈائریکشن ملی ہے عمران خان صاحب نے, یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کے ذریعے ہم انشاءاللہ اتنا پریشر بڑھائیں گے کہ آپ دیکھیں گے کوئی اس خواب میں نہ رہیں کہ جی ہم کوئی بڑی تحریک نہیں کھڑی کریں گے اور ہم جو ہے وہ کوئی ہم احتجاج نہیں کریں گے. سب چیزیں کریں گے یہاں پہ, مشاورت کے ساتھ, طریقے کے ساتھ, احترام کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے لیڈر کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں دیکھ سکتے. اچھا راج صاحب یہ بتائیے گا, وزیر اعظم صاحب کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب سے وہ ملیں گے اور اس میں کردار بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ادا کیا ہے, تو اس سٹیپ کو آپ اپریشیٹ کریں گے؟ کیا لگتا ہے کوئی بریک تھرو ہوگا اس ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے لیے خان صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیے میں کوئی چمگوئی نہیں کرنا چاہتا. ایک پرائم منسٹر کا لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملنا ایک معمول کا عمل ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے, اگرچہ ہم اس اسمبلی کو اور تمام عہدوں کو جعلی سمجھتے ہیں. لیکن بہرحال جو بھی ایک حیولہ ہے یا ڈھکوسلا ہے یا فریب ہے, اس میں جو معمول کی باتیں ہیں ان کو تو بہرحال ہونا ہی چاہیے. تو یہ ایک معمول کی بات ہے, ہم اس کو کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں سمجھتے. کوئی وے فارورڈ نکلے گا جو دیکھیں گے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے حکومت کے درمیان؟ ہاں وے فارورڈ تو یہی ہے نا کہ کوئی راستہ ہو جس کے ذریعے عوام کا جو مینڈیٹ ہے ان کو واپس ملے, الیکشن شفاف ہوں, جو عوام کو دھتکارا جا رہا ہے, جو جبر ہے وہ ختم ہو. اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ اس نظام میں اتنی سخت ہے کہ عوام کا مقابلہ کر سکے. یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں, بدحواس لوگ ہیں, یہ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کسی وقت یہ صورت پیدا ہوتی ہے تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. اس وقت تک ہم سمجھتے ہیں معمول کی بتائیے گا. بات. شاہد خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 فروری کو سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کوئی سرپرائز بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سرپرائز یہی ہے کہ پورا پاکستان جیم ہوگا اور تمام دکانیں بند ہوں گی. جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں ہم نے ان کو بھی اپیل کی کہ آپ اپنے ٹرانسپورٹ کو بند کریں اور پہیا جام کریں. تو اس سے بڑا اور کیا سرپرائز ہوگا کہ جب 25 کروڑ عوام آپ کے ساتھ احتجاج مل کے کامیاب کرانے میں اپنا کردار ادا کرے, تو اس سے اور کیا بڑا سرپرائز ہو سکتا ہے. اور رہی بات جس سرپرائز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سرپرائز بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا, آپ ٹینشن نہ لیں.